بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، فصل الحکم یتعلق بسببہ ویثبت بعلتہ ویوجد عند شرطہ۔ اصول و شاشی سبق نمبر 109 ہے، اور یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک فصل۔ یاد رکھیے، پہلے اصول اربعہ جو ابھی تک چلے آ رہے تھے، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس، ان کی بحثیں ختم ہوئیں، ان کی جو اپنی ذیلی بحثیں تھیں۔ تو اب وہ امور ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ احکام شرعیہ متعلق ہوتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصول اربعہ سے جو ثابت ہونے والے احکام شرعیہ کا تعلق ہے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے یا سبب سے ہوتا ہے؟ ان احکام شرعیہ کا جو ادلہ شرعیہ سے اصول اربعہ سے ثابت ہوتے ہیں، ان احکام شرعیہ کا تعلق یا سبب سے ہوتا ہے یا شرط سے ہوتا ہے یا علت سے ہوتا ہے۔ تو اب ان تینوں کو یہاں پر ان کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں چند چیزیں آئیں گی، ایک حکم آئے گا، ایک سبب آئے گا، شرط آئے گی، علت آئے گی۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں حکم کو۔ حکم کیا ہے؟ ویسے تو آپ اصول فقہ میں اگر آپ پڑھیں تو حکم تکلیفی اور حکم وضعی، یہ دو قسم کے حکم ہوتے ہیں، ان کی تو اپنی ایک پوری بحثیں ہیں۔ یہاں پر ہم حکم شرعی کو لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خطاب شرعی، جب شارع کی طرف سے خطاب آئے گا تو خطاب شرعی کے بعد مکلف کے فعل کی جو ایک کیفیت بنتی ہے نا، ایک کیفیت، تو وہ کیفیت حکم ہے۔ اب وہ کیفیت فرض بھی ہو سکتی ہے، واجب بھی ہو سکتی ہے، اور سنت، مستحب، مندوب، اور ادھر سے حرام، مکروہ، تنزیہی، تحریمی مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور کچھ ہوا نہ ہوا، کم از کم آخری درجہ اگر جواز کی صورت میں ہے تو مباح کا ہوگا، اور اگر جو ہے وہ غیر مشروع کہہ دیں یا جو ہے غیر مباح کہہ دیں، تو اس میں کم از کم آخری درجہ مکروہ تنزیہی کا، نامناسب کا، غیر اولیٰ کا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے حکم تکلیفی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو، اور جو حکم وضعی کے اعتبار سے، تو میں نے کہا نا کہ سبب، علت، رکن، شرط، وہ چیزیں بھی اس میں بحثوں میں آتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ تو میں نے حکم کے حوالے سے بتا دیا کہ حکم کس چیز کا نام ہے۔ شرعی خطاب کے بعد جو مکلف کی فعل کی ایک کیفیت بنتی ہے، وہ کیفیت جو ہے فرض ہو، واجب ہو، کچھ بھی ہو، وہ یہاں پر حکم کہلاتی ہے۔ اچھا جی، حکم کو جب آپ سمجھ گئے تو اب چلیے سبب کی طرف۔ سبب کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے۔ تو سبب کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن کسی واسطے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی واسطے کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں نا، ایک راستہ ہے جو منزل تک پہنچانے والا ہے، تو راستہ جو ہوگا یہاں پر سبب بنے گا، اور راستہ پہنچائے گا، کیسے پہنچائے گا اس منزل مقصود تک؟ تو وہ مشی، چلنے کے ساتھ پہنچائے گا۔ تو مشی یہ واسطہ ہے اور یہ علت بھی ہے۔ راستہ سبب ہے، چلنا علت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ واسطہ بھی ہے، یہ جو واسطہ ہوتا ہے وہ علت بھی ہے۔ اور منزل مقصود کی طرف جانا، پہنچ جانا، وہ حکم ہوگا ایک قسم کا۔ یا یوں سمجھیں ایک ڈول ہے، اور ڈول سے آپ پانی حاصل کر رہے ہیں کنویں سے، کنواں گہرائی میں ہے، تو ڈول سے پانی آپ حاصل کریں گے اس کنویں سے، یہ ڈول سبب بنے گا، لیکن واسطہ اس میں آئے گا رسی علت بنے گی۔ پانی تک پہنچیں گے، پانی حاصل ہو جانا یہ حکم ہو جائے گا اس کا۔ اچھا جی، جب آپ یہ چیزیں سمجھ گئے ہیں تو آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز، یہ تو میں نے سبب بیان کیا۔ علت کو اگر آپ بیان کریں تو علت ما یتغیر به حال الشیء، یعنی تبدیل ہو جانا، اس کے ساتھ تبدیل ہو جائے کسی چیز کا حال، ایسی چیز علت کہ جس کے ساتھ کسی چیز کا حال تبدیل ہو جائے۔ علت بیماری کو بھی کہتے ہیں نا، آپ صرف میں پڑھتے ہیں علت، حروف علت ہے، علت بیماری کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علالت اسی سے ہم نکالتے ہیں۔ تو جیسے مرض سے جسم کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو
شریعت میں اگر ہم علت کو لیں تو وہ چیز، یہ تو میں نے لغوی اعتبار سے کہا نا، شرعی اعتبار سے دیکھیں، ما یکون واسطۃ بین السبب والحکم، وہ جو واسطہ بن جائے حکم اور سبب کے درمیان میں، حکم اور سبب کے درمیان میں جو واسطہ بن جائے، جس طرح ابھی میں نے کہا نا کہ راستہ سبب ہے اور منزل پر پہنچ جانا، منزل مقصود تک پہنچ جانا حکم ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو واسطہ ہے، علت ہے، وہ کون ہے؟ وہ چلنا ہے، تو علت درمیان میں واسطہ بنتی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الوصف المعرف للحکم، یہ علت وہ وصف ہوتا ہے جو پہچان کرواتا ہے حکم کی انسان کو، بندے کو، مکلف کو۔ اچھا بھائی، اب آئیں شرط کی طرف۔ شرط کیا چیز ہے؟ شرط کہتے ہیں الزام الشیء او التزامہ، کسی چیز کا لازم کرنا، لازم ہو جانا۔ شریعت میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں ما یتوقف علیہ وجود الحکم ویستلزم من عدمہ عدم الحکم۔ کیا مطلب؟ شریعت میں کہتے ہیں کہ جس پر حکم کا وجود موقوف ہو وہ شرط ہے، اور اس شرط کے نہ ہونے سے لازم آئے حکم کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو اب خلاصہ آپ یوں بھی سمجھیں کہ آئیں ذرا کتاب کی طرف، ہم کتاب کے متن کو دیکھتے ہیں۔ تو کتاب کے متن میں ہے الحکم یتعلق بسببہ، حکم شرعی متعلق ہوتا ہے سبب کے ساتھ، اپنے سبب کے ساتھ۔ حکم شرعی وہ ہوتا ہے جو اپنے سبب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ وَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِعِلَّتِهِ، اور یہ حکم شرعی ثابت ہوتا ہے علت کے ذریعے، اپنی علت کے ذریعے، لِأَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فِيهِ، کیونکہ یہ علت اس میں کیا ہوتی ہے؟ مؤثر ہوتی ہے، اثر کر رہی ہوتی ہے۔ وَيُوجَدُ، اور پایا جاتا ہے یہ حکم شرعی عند شرط ہی، اپنے شرط کے پائے جانے کے وقت، ای وجودی شرط ہی۔ اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، نماز فرض ہے نا، تو نماز کی فرضیت کے لیے سبب کیا ہے؟ وقت کا داخل ہونا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے نماز کی صحت کے لیے؟ وضو۔ اچھا، نماز کیوں فرض ہوتی ہے؟ علت کیا ہے؟ مکلف ہونا، عاقل بالغ مسلمان ہونا۔ اچھا، اب آپ یوں سمجھیں، اس پوری بات کو میں اگر سمیٹوں تو یوں کہہ سکتا ہوں المختصر، جو چیز موصل الی الحکم ہو، حکم تک پہنچانے والی ہو، حکم تک، وہ سبب بنتی ہے، اور درمیان کا جو واسطہ جس کے ذریعے سے پہنچاتی ہے، جس واسطے کے ذریعے سے، وہ واسطہ درمیان میں علت بنتا ہے۔ اور جو چیز نہ واسطہ بنے نہ پہنچانے والی موصل ہو حکم تک، بلکہ وہ حکم اس کے وجود پر موقوف ہو، حکم کا پائے جانا اس چیز کے کیا کہتے ہیں، اس کے وجود پر موقوف ہو، تو پھر ایسی چیز شرط کہلاتی ہے۔ یہ میں نے سب کی آخر میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے تشریح کر دی ہے۔ جب آپ نے یہ سن لی، اب آئیے جی کس کی طرف؟ کتاب کی طرف آئیے۔ الحکم یتعلق بسببہ، حکم متعلق ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ، ویثبت بعلتہ، اور حکم ثابت ہوتا ہے اپنے علت کے ساتھ، ویوجد، اور پایا جاتا ہے یہ حکم عند شرطہ، اپنے شرط کے پائے جانے کے وقت۔ فالسبب، پس سبب فی اللغت، لغت میں ما یکون طریقا، جو کہ ایک راستہ ہے، مفضیا، جو پہنچانے والا ہے، الی شیء، کسی چیز کی طرف، بواسطۃ، کسی واسطے کے ساتھ۔ یہ واسطہ کیا بنے گا؟ ہی العلہ، اوپر لکھا ہے یہ علت بنے گا۔ کالطریق، جیسے کہ طریق، راستہ، فإنہ سبب، یہ سبب بنتا ہے راستہ، للوصول، پہنچانے کے لیے، پہنچنے کے لیے، الی المقصد، مقصد تک، یعنی منزل مقصود تک، بواسطۃ المشی، مگر واسطہ کیا بنتا ہے درمیان میں؟ چلنا، چلے گا تو پہنچے گا نا، کیوں؟ وہی العلت، وہی چلنا علت ہے، حقیقت للوصول، یعنی پہنچنے کے لیے اصل میں حقیقت علت، حقیقی طور پر علت کون ہے؟ یہ مشی ہے۔ آگے کہتے ہیں والحبل، اور حبل رسی، سبب ہے للوصول، پہنچنے کے لیے، الی الماء، پانی تک، بالادلاء، ڈول ڈالنے کے واسطے سے۔ میرے خیال سے اس عبارت میں قلب ہوا ہے، اس عبارت کو الٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر رسی کو انہوں نے بنا دی ہے سبب، حالانکہ رسی یہاں پر واسطہ بن رہی ہے، علت بن رہی ہے، اور ڈول یہاں پر اصل میں سبب ہے۔ انہوں نے ڈول کو علت کی طرف لے گئے اور ادھر رسی کو جو ہے انہوں نے سبب بنا دی ہے، تو عبارت میں قلب معلوم ہوتا ہے، اور فرما لیجیے اس پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ فعلی ھذا، پس جب آپ یہ ساری بات کو سمجھ چکے ہیں تو پس اسی پر پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے، پھر
کل ما کانا طریقاً الی الحکم، ہر وہ چیز جو ذریعہ بنتی ہے، طریقاً ذریعہ بنتی ہے، الی الحکم، الی الحکم شرعی، حکم شرعی کی طرف لے جانے کے لیے، بواسطۃ کسی واسطے کے ساتھ، یسمى اس چیز کا نام رکھا جاتا ہے، سبباً سبب رکھا جاتا ہے، سببا لہ شرعاً، اس کو سبب شرعی کہتے ہیں۔ اچھا جی، سبب شرعی کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى الْوَاسِطَةُ، اور یہ جو درمیان میں واسطہ بنتا ہے، اس واسطے کا نام ہوتا ہے علتاً، علت۔ جی، جیسے یہاں پر جو سبب بنا ہے اوپر مثالوں میں، راستہ اور ڈول سبب بنے ہیں نا، اور اسی طرح جو ہے جو واسطہ درمیان میں علت بنے ہیں وہ مشی، پہلی مثال میں چل کے جانا، چلنا، اور دوسری مثال میں رسی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ اس ساری بحث کو جو میں نے سمجھائی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب یہاں سے اس کی مثال دے رہے ہیں، مثالہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ سبب کی 3 مثالیں لا رہے ہیں، فرماتے ہیں فتح باب الاستبل والقفص وحل قید العبد، 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ دی ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کسی کا پنجرہ، اس کا دروازہ کھولا، اس میں سے، بلکہ یوں کہیں اس کے استبل کا دروازہ کھولا، گھوڑوں کا استبل نہیں ہوتا جس میں گھوڑے باندھے ہوتے ہیں، گھوڑا بھاگ گیا اس میں سے۔ دوسرا پنجرہ تھا، اس میں پنجرے کا دروازہ کھولا، پرندہ اڑ گیا۔ وحل قید العبد، اس نے غلام کو، کوئی بگوڑا غلام تھا، اس کو زنجیریں ڈال کے رکھا ہوا تھا، اس نے اس کی زنجیر کھول دی، وہ بھاگ گیا۔ اب یہاں پر کیا اس کھولنے والا جو ہے، اس کے اوپر، فاتح کے اوپر کچھ آئے گا نہیں آئے گا؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دروازہ کھولنا سبب ہے پرندے کے اڑنے کے لیے، گھوڑے کے بھاگنے کے لیے۔ گھوڑے کا بھاگ جانا اور پرندے کا اڑ جانا، اور ادھر سے زنجیر کھولنا بھی کیا تھا؟ سبب تھا۔ زنجیر کھولنا سبب ہے، دروازہ کھولنا سبب ہے، اور یہ کھولنے والے کون ہے؟ فاتح، وہ آدمی ہے جس نے کھولا۔ اچھا، اب گم ہو جانا پرندے کا، اڑ جانا، ضائع ہو جانا، گھوڑے کا بھاگ جانا، غلام کا بھاگ جانا، یہ حکم ہے۔ اب یہ حکم ہم کس کی طرف منسوب کریں گے؟ کس پر لگے گا؟ ادھر سے بھاگنا، اڑنا علت ہے، واسطہ ہے، یعنی وہ گم کیسے ہوئے؟ وہ حکم گم ہونے کا کیسے لگا؟ بھاگ گیا غلام، بھاگ گیا گھوڑا، اڑ گیا پرندہ، اب علت ان کے بھاگنا، اڑنا وغیرہ ہو گیا۔ اب یہ جو ضائع ہونے کا حکم ہے، یہ ہم کس کی طرف منسوب کریں؟ سبب کی طرف کریں تو دروازہ کھولنے والے، زنجیر کھولنے والے پر زمان چٹی آ رہی ہے، لیکن اگر اس کو علت کی طرف کریں تو پھر تو وہ خود ہی اڑے، خود ہی بھاگے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں چٹی نہیں آ رہی فاتح کے اوپر۔ تو اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ، یہ سبب بنتا ہے یہاں پر ہر ایک کا، کل واحد من الفتح والحل، یہ کھولنا دروازے کا اور زنجیر کا کھولنا، ان میں سے ہر چیز سبب بنتی ہے کس کے لیے؟ تلفی والضیاع، چیز کے تلف، ضائع، ہلاک ہونے کے لیے۔ لیکن بواسطتی، واسطہ کیا بنتا ہے؟ بواسطتی فعل، ایسا فعل واسطہ بنتا ہے توجد من الدابتی، جو خود پایا گیا ہے بھاگنے والے کی طرف سے، یعنی جانور خود بھاگا، پرندہ خود اڑا، غلام خود بھاگا، وہ علت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو آپ کو صرف سمجھایا ہے نا، ابھی یہاں پر حکم نہیں لگا کے بتایا کہ حکم کس کی طرف منسوب کریں گے۔ اب آگے آپ کو اس حوالے سے 4 اصول بتا رہے ہیں کہ حکم علت پر لگے گا یا سبب پر لگے گا، تو 4 اصول بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلے سبق میں ہم اصولوں کو پڑھنا چاہتے ہیں۔